مسلمانوں نہ گھبراؤ ابھی خدا کے شان باقی ہے۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ ابھی خدا کی شان باقی ہے۔ اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے۔ اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے۔ ہماری صبح زندہ ہے ہماری شام زندہ ہے۔ ہماری صبح زندہ ہے ہماری شام زندہ ہے۔ ہمارے دل کی تختی پر محمد کا نام زندہ ہے۔ وہ شام کیسی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلال حبشی سے عرض فرماتے کہ بلال منادی کرو، اعلان کرو جنگ احد کا، مجاہدین کہاں ہیں، مجاہد کہاں ہیں۔ بلال حبشی اعلان کر رہے ہیں مجاہدوں کہاں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے بلال منادی کر رہا ہے کہ کہاں ہو مجاہدوں۔ رات کے سناٹے میں بلال اعلان کر رہا ہے گلیوں میں گھوم کر کے۔ بیوہ عورت آنکھیں کھل جاتی ہے جب منادی سماعت کرتی ہے، اعلان سماعت کرتی ہے تو بیوہ عورت رونے لگتی ہے۔ بیوہ عورت رونے لگتی ہے، عرض کرتی ہے ہمارے پاس کوئی نوجوان بیٹا نہیں کہ میں شہادت کا دلہا بنا کر کے بھیجوں۔ اللہ اکبر۔ وہ خاتون رو رہی ہے، کس قدر رو رہی ہے، روتے روتے آواز بلند ہو گئی، رو رہی ہے۔ آج کی عورتیں اگر روتی ہے تو اس بنیاد پر روتی ہے کہ ہمارے شوہر ہمارے لیے کوئی خاص چیز انتظام نہیں کیا، شادی کے لیے اچھا کپڑا نہ انتظام کر دیا، اچھے اچھے زیورات کے لیے انتظام نہ کر دیا۔ اس بنیاد پر عورتیں رویا کرتی ہیں۔ اس دور رسالت میں وہ خاتون کس قدر رو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ رونے کی آواز جب تیز ہو گئی، بغل میں سونے والا بچہ کی آنکھ کھلی، عرض کرتا ہے ماں آپ روتے کیوں ہو، آپ رو کیوں رہی ہو۔ ماں فرماتی ہے بیٹا تو سو جا، بیٹا تو سو جا۔ وہ 5 سال کا بچہ عرض کرتا ہے ماں تو روتی رہے گی اور میں سو جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم روتی رہے گی اور میں سو جاؤں، یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ ماں بتایا جائے تم روتی کیوں ہو، رونے کی وجہ کیا ہے۔ ماں فرماتی بیٹا تو سو جا، میرے رونے کے درد کو نہ سمجھ پاؤ گے۔ بیٹا فرماتا آخر تمہیں کس مصیبت نے رلایا ہے، تم کس وجہ سے رو رہی ہو ماں۔ کیا میرے ابا کی یاد آ گئی ہے، کیا میرے والد گرامی کی یاد آ گئی ہے، تم میرے ابا کی یاد پہ رو رہی ہو۔ ماں فرماتی ہے نہیں، تمہارے باپ کی یاد میں نہیں رو رہی ہوں، تمہارے باپ کی یاد سے میں نہیں رو رہی ہوں۔ میں نے ابھی سنا ہے کہ گلیوں میں منادی ہو رہا تھا، اعلان ہو رہا تھا، بلال اعلان کرتے چلے جا رہے تھے کہ مجاہدوں کہاں ہو، مجاہدین کہاں ہو، جنگ احد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منادی فرما رہے تھے، بلال حبشی سے اعلان کرا رہے تھے کہ کہاں ہے نوجوان۔ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ ہمارے پاس کوئی نوجوان نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی نوجوان بیٹا نہیں ہے کہ میں اسے شہادت کا دلہا بنا کر کے بھیجوں، میں اسے شہادت کا دلہا بنا کر کے پیش کروں۔ اللہ اکبر۔ وہ چھوٹا سا بچہ 5 سال کا بچہ اپنی ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ماں تمہارا نوجوان نہیں ہے، تمہارا نوجوان بیٹا نہیں ہے، لیکن میں تو ہوں تمہارا بیٹا،
तुम मुझे ले चलो अपने नबी के पास, तुम ले चलो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। वो छोटा सा बच्चा 5 साल की उम्र में इस कदर अपनी माँ को कहते हुए नजर आता है, माँ को सुकून हासिल होता है, माँ को तसल्ली हो जाती है, मेरा बेटा ने मुझे इस कदर कह करके मुझे मेरे को तसल्ली फरमा रहा है। अल्लाह अकबर। माँ ने किस कदर अपने बच्चे को तरबियत दिया है, किस कदर अपने बच्चे को इल्म दिया है कि नबी से मोहब्बत किस तरीके से कर रहा है, नबी की बारगाह में जाने के लिए बेकरार है। माँ अर्ज़ करती है बेटा चलो तुम मेरे साथ नबी की बारगाह में। नबी की बारगाह में पहुंचती है खातून, क्या देख रही है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजाहिदों के बीच में गुफ्तगू फरमा रहे हैं, मुजाहिदों के बीच में गुफ्तगू फरमाते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह जब उस खातून पर पड़ती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह जब उस खातून पर पड़ती है, अर्ज़ करते हैं ए बिलाल यहाँ पे औरतों की तो जरूरत नहीं है, पता लगा वो औरत किस लिए आई है, औरत को कह दो यहाँ से चली जाए। बिलाल हबशी आए और अर्ज करती है माँ इस वक्त यहाँ क्यों आई हो, यहाँ औरतों की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इस वक्त औरतों की काम नहीं है, आप यहाँ से चली जाएं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाते हुए नजर आ रहे हैं। बिलाल हबशी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को उनकी तामील करते हुए नजर आ रहे हैं। वो खातून अर्ज करती है ए बिलाल तुम्हें पता नहीं है, ए बिलाल क्या तुम भूल गए, अभी तुम ऐलान कर रहे थे, अभी तुम मुनादी कर रहे थे कि मुजाहिदों कहाँ हो, मुजाहिदों कहाँ हो। मैं तुमसे नहीं कुछ बात कह सकता हूँ, मैं नबी से मुलाकात करने के लिए आया हूँ, नबी से कुछ बातें करने के लिए आया हूँ, हुजूर से कुछ बातें करने के लिए आया हूँ। बिलाल हबशी गए अर्ज करते आका आपसे मुलाकात करने के लिए आई है, आपसे कुछ बातें करने के लिए आई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खातून के करीब तशरीफ लाए और मेरे नबी फरमाते हैं तुम्हें आना कैसा हुआ, तुम आए किस लिए हो? तो खातून फरमाती है, वो खातून अर्ज करती है आका मेरे पास तो कोई नौजवान नहीं है, हमारे पास तो कोई नौजवान औलाद नहीं है, मेरा शौहर था किसी जंग में शहीद हो गए, अब मेरे पास यही एक पूंजी है, एक यही मेरा छोटा सा बच्चा है, एक मेरे पास यही नन्हा सा बच्चा है, यही मेरा 5 साल का बच्चा है, मैंने इसे आपके यहाँ लेकर के आई हूँ, आप इसे कबूल फरमा लें, आप इसे कबूल फरमा लें और आप इसे जंगे उहद में लेकर के चले जाएं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं खातून ये अभी छोटी उम्र है, अभी ये बच्चा छोटा है, ये हथियार उठा नहीं सकता, ये तलवार उठा नहीं सकता, ये हथियार संभाल नहीं सकता, आप इसे लेकर के जाए परवरिश करें, आप इसे खिदमत करें, पालें। आने वाला दिन में मुझे यकीन है कि ये अल्लाह तबारक तआला की मोहब्बत में अपनी जान को कुर्बान कर देगा, अपने नबी की मोहब्बत में जान को कुर्बान कर देगा, इसलिए तुम इसे लेकर के चली जाओ, इसे तुम लेकर के चली जाओ। वहाँ से खातून जब सरकती है, वहां से जब खातून निकलती है तो माँ का हाथ लड़का छोड़ देता है, वो 5 साल का बच्चा अपनी माँ का हाथ को छोड़ देता है और अर्ज करता है आका मैंने सुना है, मेरे आका मेरे नबी मेरी अम्मी जान फरमाते थे जब मैं सोता था उस वक्त मेरी अम्मी जान फरमाते थे, मुझे ये कह करके सुलाते थे कि बेटा जो नबी की बारगाह में गए खाली हाथ लौट करके नहीं आए, बेटा जो नबी की बारगाह में गए खाली हाथ लौट करके नहीं आए, खाली दामन लौट करके नहीं आए। आप ही बताया जाए, मेरे नबी आप ही बताया जाए, मैं आपकी बारगाह में तशरीफ लाया हूँ, अब मैं खाली हाथ कैसे लौट करके चला जाऊँ, मैं आपकी बारगाह में तशरीफ लाया हूँ, खाली दामन कैसे लौट करके चला जाऊँ। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पता है, मुझे मालूम है कि मेरी उम्र छोटी है और मैं छोटा हूँ, हथियार नहीं उठा सकता, तलवार नहीं चला सकता, तीर और भाले संभाल नहीं सकता, लेकिन मेरे आका जब आपके दुश्मनों ने जब आपके ऊपर आपके दुश्मनों ने तीर चलाएंगे उस वक्त में आपके कदमों की हिफाजत के लिए मैं अपना सीना आगे बढ़ा करके खड़ा हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुश्मन का वार करेंगे आपके ऊपर मैं तो आपकी कदमों की हिफाजत के लिए अपना सीना पेश कर दूंगा। या अल्लाह तबारक तआला की किस तरीके से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के नबी
صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طریقے سے بچے محبت کر رہے ہیں. یہ سب تربیتیں کہاں سے ملا کرتی ہے؟ یہ سب تربیتیں کہاں سے ملا کرتی ہے؟ جب ایک باپ ایک ماں اپنے بچوں کو پڑھایا کرتا ہے, دین کی باتیں سمجھایا کرتا ہے, تب جا کر کے اتنے چھوٹے بچے علم دین حاصل کرتے ہیں اور اللہ کے رسول سے محبتیں کیا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس قدر مضطرب ہو جاتے ہیں, اس قدر اپنے جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. دوستوں میں اور کیا نہ بتا دوں, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان کے مطابق حضرت بلال حبشی منادی کر رہا ہے, اعلان کر رہا ہے, خاتون بیوہ عورت ہے اپنے کمرے میں آرام کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور ایک نیا دلہا نئی دلہن اپنے کمرے میں آرام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں اور میرے نبی کا یہ اعلان ہو رہا ہے, میرے نبی کا منادی کیا جا رہا ہے, اے مجاہدوں کہاں ہو, اے مجاہدوں کہاں ہو, اے مجاہدوں کہاں ہو. اللہ اکبر. جب اس نئے نویلی دلہن کے قریب جو دلہا تھا اس کی کانوں میں آواز پہنچتی ہے, آواز پہنچتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتا ہے اور کھڑے جب ہو جاتا ہے تو اپنے بیوی کو الگ کرتے ہوئے اپنے جسم کو کپڑے لپیٹ کر کے تلوار اٹھاتا ہے اور تلوار اٹھا کر کے نبی کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیاری کرتا ہے. وہ نئی نویلی دلہن عرض کرتی ہے, اے میرے شوہر نامدار, آج کی وہ رات ہے, آج کی وہ رات ہے جو زندگی کی حسین رات ہے, یہ زندگی کی حسین رات ہے, یہ آج وہ رات ہے جسے نئی نویلی دلہن کی پہلی رات ہوا کرتی ہے. اے میرے شوہر نامدار, میری محبت میں کون سی کمی آ گئی, اے میرے شوہر نامدار, مجھ میں کون سی ایسی کمی آ گئی ہے کہ آپ اس طریقے سے بستر استراحت کو ٹھوکر مارتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور آپ یہاں سے ایک کپڑے لپیٹ کر کے تلوار باندھ کر کے نکلنے کے لیے تیاری کر لیے ہیں. تو حضرت حنظلہ فرماتے ہیں, اے میری بیوی تمہارے میں کوئی کمی نہیں ہے, اے میری بیوی تمہارے میں کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہے, تمہاری محبت میں کوئی کمی نہیں ہے. اس وقت اعلان کیا جا رہا ہے, اس وقت منادی کیا جا رہا ہے, میرے نبی نے بلا رہا ہے, میرے نبی نے بلایا ہے, میرے نبی نے پکارا ہے, اے نوجوانوں کہاں ہو, چلے آؤ کہاں ہو, چلے آؤ کہاں ہو. اللہ اکبر. وہ خاتون عرض کرتی ہے, وہ نئی نویلی دلہن عرض کرتی ہے, اے میرے شریک حیات, اے میرے سر کا تاج, آپ تو جا رہے ہو, آپ تو نبی کی محبت میں جا رہے ہو, جب آپ نبی کا غلام ہو تو میں بھی نبی کا کنیز ہوں. آپ مجھ سے ایک وعدہ کر لیں, آپ ہم سے وعدہ کر لیں, ہمارے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے وعدہ کر لیں. مجھے تو یقین ہے کہ آپ جب جاؤ گے اور وہاں سے جیت حاصل کر کے آؤ گے تو غازی کہلاؤ گے, اور اگر تم نہیں واپس آئے اور وہیں قربان ہو گئے, جام شہادت نوش فرما گئے, تو میں سمجھوں گا کہ تم ایک بہت بڑے شہید کہلاؤ گے. اے میرے شوہر نامدار, سے یہ وعدہ کر لیں, یہ مجھ سے وعدہ کر لیں کہ میں آپ کو اکیلے یہاں سے جانے کے لیے اجازت فرما دی ہے, آپ یہاں سے جا رہے ہو, لیکن مجھ سے یہ وعدہ کر لیں کہ جب آپ واپسی میں آؤ گے, اگر جیت کر کے آتے ہو, فتح کر کے آتے ہو, تو تم غازی کہلاؤ گے اور میں غازی کی بیوی